بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا معالج حکیم محمد عاصم اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل راز شفا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عید کی وجہ سے 4-5 دن مصروفیات کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر نہ ہو سکا۔ آج کولیسٹرول ایک نہایت ہی اہم اور خطرناک مرض تقریباً زیادہ تر انسان جو ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہیں اور اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ناظرین، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا مرض ہے جو تقریباً اس وقت اپنا آپ ظاہر کرتا ہے جب اس کی علامات کافی زیادہ ہو جاتی ہیں یا یہ غالب آ جاتا ہے مختلف امراض پر۔ یہ ایک ایسا مرض اپنے طور پہ تمام چینلز اور حکماء اور ہر قسم کے جو شعبہ طب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اپنے طور پہ آپ سب لوگوں کو اس کی آگاہی بھی دے رہے ہیں اور اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہر ایک کی کاوش اپنی جگہ پہ قبول فرمائے۔ ناظرین، آج اس مسئلے پر انشاءاللہ العزیز آپ سے جو بھی نسخہ جات شیئر ہوں گے وہ سینکڑوں مریضوں پر استعمال ہو چکے ہوں گے اور اللہ پاک نے سینکڑوں مریضوں کو ان نسخہ جات سے شفا دی ہے۔ کوئی بھی ایسا نسخہ نہیں ہوگا جو ہم آپ کو بتائیں، یا کوئی ایسا نسخہ نہیں ہوگا جو عام ہوگا، صرف وہی ہوگا جو ہم اپنے دواخانے پر مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ الحمدللہ بے حساب مفید، زود اثر اور مؤثر نسخہ جات ہوں گے۔ ناظرین، اپنے چینل راز شفا کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کولیسٹرول پر جو آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ یہ ایک چکنائی والا ایسا مادہ ہوتا ہے جس کو ہمارے جسم کی مناسب مقدار میں ضرورت بھی ہوتی ہے، اور اگر یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ مرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی 2 اہم اقسام ہیں، ایک بیڈ کولیسٹرول ہے LDL اور ایک HDL گڈ کولیسٹرول ہے۔ دونوں کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب یہ ضرورت سے زیادہ ہو جائے اور بیماری کی شکل اختیار کر جائے، LDL زیادہ ہو جائے، تو اس سے ہارٹ اٹیک، دل کی بیماریاں یا فالج کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بیڈ کولیسٹرول ہے LDL ہے، یہ جسم میں بلاکج یا کلاٹس کی شکل میں خون کو جما دیتا ہے یا بلاکج کرتا ہے، یا خون کی جو شریانیں ہیں ان کے اندر کی سائڈ پہ یہ جم جاتا ہے اور نالی کو سکیر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی جو روانی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ خون کی روانی جس طرح ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سینے میں درد، دل کا گھبرانا، بازوؤں میں درد کا آنا اور سینے میں گھٹن کا احساس ہونا، اور بعض اوقات سیڑھیاں چڑھنا یا زیادہ تیز چلنے سے بھی چھاتی پر دباؤ آ جانا، سینے میں دباؤ آ جانا۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرنا، ورزش نہ کرنا، کھانا کھا کر بیٹھے رہنا اور بے شمار اس کے اسباب ہیں۔ آج ہم اس کے جو اسباب ہیں اس پر تو آپ سے بات ہو رہی ہے۔
آج اس کے جو ہم نسخہ جات دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے بے شمار اور اثر دار ہوں گے، مؤثر ہوں گے۔ اس میں ایک تو کچھ ایسے نسخہ جات ہوں گے جو آپ کے گھر پر ہی ہوں گے، اور زیادہ تر جو نسخہ جات ہیں الحمدللہ وہ آپ کے گھر کی چیزیں ہی ہوں گی۔ اور یہ نہ سوچیے گا یہ جو گھر کی چیزیں ہیں ان سے آرام کیسے آئے گا، الحمدللہ اس کا علاج زیادہ تر آپ کے کچن میں ہی ہے، اور صرف اس کے ساتھ جو پرہیز ہے وہ لازمی آپ کریں۔ چکنائی والی چیزیں بند کر دیں، فاسٹ فوڈ روک دیں، اور اس کے علاوہ کچھ بعض اوقات جو خاندانی والدین کی طرف سے بھی کچھ یہ بیماریاں ہوتی ہیں، جیسا شوگر ہے، دل کی ہے، اس کے جو بیک ہسٹری ہے وہ بھی اس کا سبب بنتی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ العزیز آپ جو بھی اس کا مرض کا جو بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے مکمل آرام آئے گا۔ اس پر کچھ تو ہم چٹنی آپ کو بتائیں گے، اس کے علاوہ قہوہ جات بتائیں گے، اور ایک ایسا نسخہ آپ کو 3-4 چیزوں کا دیں گے۔ اگر وہ آپ اپنی لائف میں استعمال رکھیں، ضروری نہیں کہ ساری زندگی استعمال کریں، آپ صرف سال میں 2-3 ماہ استعمال کر لیں، اللہ کے فضل سے آپ کو پورا سال اس چیز سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر مہینے میں صرف 1 ہفتہ آپ یوز کر لیں یہ چیزیں، انشاءاللہ العزیز اس مرض سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر یہ مسئلہ ہو جائے، یہ مسئلہ ہے، یہ مرض آپ کو ہے، پھر آپ کو مسلسل پراپر 2-3 ماہ استعمال کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد مہینے میں 2-3 دن یا 4 دن یا 1 ہفتہ آپ لازمی استعمال کریں۔ ایک تو اس کے لیے ہم چٹنی دیتے ہیں 3 چیزوں کی، صرف آپ نے پودینہ لینا ہے، ادرک لینا ہے اور لہسن لینا ہے، بس 3 چیزیں۔ ہلکی سی آپ کالی مرچ حسب ذائقہ اور کالا نمک حسب ذائقہ آپ ڈال لیں۔ آپ ہر کھانے کے بعد برابر وزن آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اگر 50 گرام 50 گرام اگر آپ نے لیا ہے پودینہ لیا ہے تو 50 گرام ہی آپ ادرک لیں گے اور 50 گرام ہی آپ لہسن لیں گے۔ 3 چیزیں ہم وزن لے کے آپ اس کو کوٹ لیں، اور آدھا چمچ ہر کھانے کے بعد آپ استعمال کریں۔ بے شک آپ دہی لے لیں 1 پیالی، اس میں آدھا چمچ یہ مکس کر لیں جس طرح رائتہ بنتا ہے، یا ویسے ہی صبح دوپہر شام جو بھی کھانا آپ کھائیں وہ آپ آدھا چمچ یا 1 چمچ ساتھ رکھ لیں اور یہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا۔ دوسری چیز جو قہوہ ہے وہ بہت اچھا ہے، اس کے لیے ہم اناردانہ آپ ایسا کریں کہ 1 کپ آپ نے پانی لینا، 1 گلاس آپ نے پانی لینا ہے، 1 چمچ اناردانہ اور آدھا چمچ میتھی دانہ، اور تقریباً 1 انچ کے برابر دار چینی کا ٹکڑا، اور 1 انچ کے برابر آپ نے ارجن کا سک لینا ہے۔ 4 چیزوں کو آپ نے 1 گلاس پانی میں ہلکی آنچ پہ رکھ دینا ہے، آدھا رہ جائے چھان کر آپ اس میں ہلکا سا شہد ملا کر استعمال کریں۔ یہ قہوہ بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے، اور اگر آپ مسلسل اگر خالی پیٹ یہ استعمال کریں، خالی پیٹ جو لوگ چائے استعمال کرتے ہیں اگر یہ استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے آپ کا کولیسٹرول کا مسئلہ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی جو وینز ہیں، بیڈ کولیسٹرول ہے، جو شریانیں ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ سینے کا دباؤ جو ہے اور سینے میں گھٹن جو ہے، سانس چڑھ رہا ہو، چلنے سے سانس چڑھتا ہو، سیڑھیاں چڑھنے سے آپ تیز چل نہ سکتے ہوں، انشاءاللہ ان صرف 2 چیزوں سے آپ کا یہ مسئلہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک آپ کو ہم پاؤڈر بتاتے ہیں، اللہ کے فضل سے بہت اچھا پاؤڈر ہے، بہت ہی اچھا یہ صفوف ہے، ہم بے شمار لوگوں کو سینکڑوں کے حساب سے استعمال کروا چکے ہیں، ہمارے پاس اس کا ہر وقت موجود رہتا ہے دعا خانے پہ، اتنا یہ مؤثر ہے۔ اس میں بھی 4-5 چیزیں ہیں، اور یہ کوئی بہت ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ کسی بھی آپ کو پنسار سے ملے نہ، 1-2 چیزیں باہر سے لانی پڑے گی،
باقی تقریباً آپ کے گھر میں موجود ہوں گی۔ یہ پاؤڈر بہت اچھا ہے، یہ صفوف انتہائی اچھا اور زود اثر ہے۔ آپ کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ آب حیات کا کام دے گا، آپ کے دل کی طاقت کے لیے، دل کے پٹھوں کی طاقت کے لیے، آپ کے کولیسٹرول کے لیے، آپ کی شریانوں کی جو تنگی ہے ان کو دور کرنے کے لیے، الحمدللہ دل کی جو بھی امراض ہیں ان کے لیے اللہ کے فضل سے یہ اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 100 گرام آپ نے کلونجی لینی ہے، 100 گرام آپ نے میتھی دانہ لینا ہے، 100 گرام آپ نے ارجن کا درخت ہوتا ہے، ارجن کا جو سک ہے، چھال ہے، وہ لینی ہے، اور 25 گرام آپ نے دار چینی لینی ہے، 10 گرام آپ نے فلفل سیاہ کالی مرچ یہ لینی ہے۔ عام سی چیزیں ہیں، آسانی سے مل جائیں گی۔ ان سب کا آپ پاؤڈر بنا لیں، صفو بنا لیں، صفو بنانے کے بعد محفوظ کر لیں۔ ½ ٹی اسپون چائے والا چمچ سے آدھا۔ اس کے 2 طریقے ہیں اس کو استعمال کرنے کے۔ ایک تو ہم ایسے کرتے ہیں، اگر مرض زیادہ ہو، کافی زیادہ شدت میں ہو، کولیسٹرول زیادہ ہو، تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ 1 کپ ہم اس میں گرم پانی لیتے ہیں، گرم پانی جس طرح چائے کا پانی ہوتا ہے، گرم پانی لیتے ہیں، اس گرم پانی میں اس کو ½ ٹی اسپون ملا دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ مریض کو پلا دیتے ہیں۔ صبح اور شام 2 ٹائم ہم اس طرح پلاتے ہیں۔ اگر مرض زیادہ نہ ہو، کافی زیادہ نہ ہو، یعنی کہ ہو صحیح لیکن شدت نہ ہو، تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ 1 تا 2 گرام صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی سے آپ پی لیں، یا نیم گرم پانی سے پی لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا جتنے بھی مسائل ہیں اس کے ساتھ، اس کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں، سینے کی گھٹن، کافی آگے میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے، وہ جتنے بھی ہارٹ کے متعلقہ، دل کے متعلقہ جتنے بھی امراض ہیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز بہتر ہو جائیں گے۔ آپ 2 تا 3 ماہ مسلسل استعمال کریں۔ جب 1 ماہ رپورٹ لیں، 1 ماہ بعد آپ رپورٹ لیں تو صبح و شام استعمال کر لیں۔ جب بہتری ہو 1 ماہ بعد، پھر 1 خوراک روز کی لے لیا کریں۔ آپ اس طرح آپ استعمال کرتے جائیں، انشاءاللہ العزیز یہ مسائل آپ کے بہتر ہو جائیں گے، یہ امراض آپ کے بہتر ہو جائیں گے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کو صبح کی واک، سیر فرض کر لیں اپنے اوپر۔ جو دل کے مریض ہیں، جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں، وہ فرض کر لیں اپنے اوپر سیر۔ حالانکہ لفظ یہ ہے، فرض سے مراد یہ ہے کہ جس طرح نماز میں چھوٹ نہیں ہو سکتی، آپ کوشش کریں کہ سیر میں بھی چھوٹ نہ کریں۔ یہ اتنی ضروری ہے، سیر واک اتنی ضروری ہے کہ میں یہ الفاظ کہنے پر مجبور ہوا کہ آپ فرض کریں، آپ سیر لازمی کریں، اپنے اوپر لازمی سیر کریں، واک لازمی کریں۔ آہستہ آہستہ آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہوتے جائیں گے۔ فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ اور ایک بہت اہم بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کوشش کریں کہ سرسوں کا آئل استعمال کریں۔ سرسوں کا آئل جو ہے وہ انتہائی کارگر ہے اس چیز میں۔ آپ سرسوں کا آئل استعمال کریں۔ آپ کے سرسوں کا آئل استعمال کرنے سے ہی بے شمار معاملے آپ کے بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ جی۔